مسائل قربانی۔ قربانی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح یہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت بھی ہے، لہٰذا ہر صاحب استطاعت کو اس سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کا خاص اہتمام کرتے، جانوروں کی خوب پرورش کر کے انہیں قربان کرنا ان کا طرز عمل تھا۔ ایک آدمی ایک سے زائد جانور بھی قربان کر سکتا ہے۔ ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جائے گا، بشرطی کہ گھر میں رہنے والے افراد کا کھانا پینا اور خرچہ اکٹھا ہو۔ مسافر قربانی کر سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے علماء کا اختلاف ہے، البتہ راجح بات یہی ہے کہ یہ عمل صحیح احادیث سے ثابت نہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کی وفات پر ان کی طرف سے قربانیاں کی ہیں، لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے اور میت کی طرف سے قربانی کے علاوہ جانور ذبح کر کے صدقہ کر دینا درست ہے۔ حج کرنے والا حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ جس شخص کو قرضہ ادا کرنے کی امید ہو وہ قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح استطاعت ہونے پر مقروض آدمی کے قربانی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی کو قربانی کے لیے جانور عطیہ کرنا جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جانور تقسیم کیے تاکہ وہ قربانیاں کر لیں۔ بعض لوگ قربانی کو جان و مال کا ضیاع سمجھتے ہیں اور اس کے مقابل انہی پیسوں سے فقراء و مساکین سے تعاون کرنے کا کہتے ہیں، جبکہ قربانی کے بہت سے ایسے فوائد اور اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں جو محض صدقہ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلا عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو ہر وہ کام جس سے اللہ کی رضا ملے ضرور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے مقابل کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے۔ قربانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جبکہ آپ کے دور میں فقراء و مساکین کی کثرت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے الگ طور پر تعاون کرنے کی ترغیب دی ہے اور قربانی بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنما ہیں، بس آپ نے جس موقع پر جو کام کیا ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ قربانی بذات خود بھی فقراء و مساکین سے تعاون کی بہت بڑی صورت ہے۔ جو لوگ پورا سال گوشت کھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ بھی قربانی کے ذریعے اس نعمت سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ قربانی میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری چلانے سے انسان میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کئی کاموں میں اللہ کی کتنی اطاعت کر رہا ہے اور گناہوں کو کس حد تک چھوڑ رہا ہے جو گردن کاٹنے سے آسان ہے۔ قربانی کے بہت سے دنیاوی فوائد بھی ہیں، مثلا اس سے بیوپاریوں، قصاب، کھالوں کے تاجر حضرات اور دیگر لوگوں کو کاروباری مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ مدارس اور دیگر رفاہی اداروں کے لیے فنڈز کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھالیں لباس، جوتے اور دیگر اشیاء کی تیاری میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔